السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاق کے علاوہ 7 باتیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح اور طلاق کے مسئلے بڑے باریک ہوتے ہیں، بڑے باریکی سے سمجھیے۔ میں آپ کو 7 باتیں بتاتا ہوں طلاق کے علاوہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق کے علاوہ یہ 7 باتیں ایسی ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے سامنے یہ باتیں کبھی پیش آئی ہوں یا خدا نہ کرے پیش آ جائیں تو آپ ایک صحیح عالم سے رابطہ قائم کریں اور اس سے اپنے مسئلے کا حل نکلوائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سن لیجئے۔ نمبر 1، موت سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بیوی کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو شوہر بیوی کی سگی بہن سے بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن بیوی کے جیتے جی اس کی موجودگی میں شوہر بیوی کی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، خلا کیا ہے؟ یعنی عورت خود شوہر سے طلاق لے، چاہے مالی معاوضہ دے کر یا پھر شاسن کے دوارا یا رضامندی حاصل کر کے یا مہر معاف کرا کے، تو یہ خلا کہلاتا ہے اور یہ طلاق بائن میں پڑ جائے گا۔ اس کو کہیں گے طلاق بائن۔ تو طلاق بائن کیا ہے؟ بائن کا مطلب آتا ہے کاٹنا۔ تو اب اس کا رشتہ کٹ گیا، ایسا کٹ گیا کہ شوہر کے لیے یہ بیوی حرام ہو گئی، اب یہ بیوی نہیں رہی، اجنبی عورت بن گئی ہے۔ تب یہ مرد کے لیے یہ عورت اب حرام ہے۔ اب اس کو دوبارہ اگر رکھنا ہے تو بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتا، باقاعدہ نئے سرے سے نکاح ہوگا اور مہر باقاعدہ بنیں گے، نئے سرے سے نکاح ہوگا تب یہ رکھ سکتا ہے، اور عدت بھی نہیں گزارنا پڑے گی، ٹھیک؟ عدت نہیں ہوگی۔ اگر یہ بیوی کسی اور سے نکاح کرتی ہے، کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، تب اس کو عدت کرنی پڑے گی، اور عدت کی جو مدت ہے وہ 3 پیریڈ ہے، 3 حیض۔ تو اس کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، اگر اسی سے کرے گی تب عدت نہیں کرنا پڑے گی۔ اور نمبر 3، ایلا یعنی شوہر نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے قربت نہیں کروں گا، تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، اور 4 ماہ گزر گئے۔ اب 4 ماہ گزر گئے، اسی ناراضگی میں اس نے قربت نہیں کی اور اس نے اپنی قسم کے مطابق انہوں نے وقت کافی گزار دیا، 4 ماہ گزر گئے، تو اب یہ عورت، یہ بیوی جو ہے اب اس کے لیے حرام ہو گئی، اب اس کی بیوی نہیں رہی۔ یہ طلاق بائن میں آتا ہے جو میں نے اوپر بیان کیا ہے، طلاق بائن، یعنی کہ اب یہ دوبارہ سے تجدید نکاح ہوگا، بغیر نکاح کے اس کو نہیں رکھ سکتا، اور اس کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اگر کسی اور سے نکاح کرے گی تب عدت ہوگی، ٹھیک؟ تو اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ 4 ماہ ناراضگی بنی رہے کسی سے تو طلاق ہو جاتی ہے، نہیں۔ اس نے قسم کھائی تھی اور قسم کی بنا پر یہ طلاق ہوئی ہے۔ اگر کسی کی ایسی ناراضگی ہو گئی ہے یا پھر پردیس چلا گیا ہے کام کے لیے، یا تھوڑی خرافات ہو گئی، 4 ماہ تک نہیں بولے، تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ بات کو سمجھ لیجیے، کہیں بعد میں آپ کچھ اور سمجھنے لگیں۔ یہاں قسم کی بات چلی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھ سے قربت نہیں کروں گا، تو اس لیے طلاق بائن پڑی ہے 4 ماہ کے بعد۔ اور نمبر 4، شوہر کا غائب ہو جانا یعنی لاپتہ ہو جانا۔ اب شوہر لاپتہ ہو گیا تو کافی کوششیں کی جائیں، لاکھ کوششوں کے بعد بھی اگر نہیں ملتا، پھر شاسن کی مدد لے، پھر بھی نہیں ملتا اگرچہ، تب مفتیان کرام اس کو اجازت دیں گے، تب وہ نکاح کر سکتی ہے، اور بغیر اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ دماغ میں صحیح سے آپ ذہن میں نوٹ کرتے رہیے ان باتوں کو۔ اور نمبر 5، مردل ہو جانا۔ اللہ نہ کرے کوئی مردل ہو، مردل یعنی ایمان سے خارج ہو جانا، کوئی کفری الفاظ زبان سے نکل جائے یا شرک ہو جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، نئے سرے سے مسلمان ہو کر نئے سرے سے نکاح ہوگا، مہر ہوگا، باقاعدہ پورے اسٹیپ کیے جائیں گے، ٹھیک؟ تو یہ ہے۔ نمبر 6، میاں بیوی کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں، یعنی دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، تو یہ رضاعی کہلاتا ہے۔ رضاعی یعنی بیوی کی ماں کا دودھ یا شوہر نے پیا ہو، یا شوہر کی ماں کا دودھ بیوی نے پیا ہو، رشتہ بھلے ان کا پہلے سے کچھ بھی ہو، اجنبی ہوں، لیکن جب دودھ پیا تو دودھ پیتے ہی رضاعی رشتہ کہلاتا ہے۔ اور رضاعی رشتہ دودھ شریک رشتہ، دودھ شریک رشتے کا
کی مثل دودھ شریک جو رشتہ ہے وہ مثل سگے بھائی بہن کے ہوتا ہے. جیسے کہ اگر نواسے نے نانی کا دودھ پیا ہے تو اب نواسا اپنی ممیری بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اب وہ نکاح اس کے لیے حرام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ رضائی رشتہ کہلاتا ہے. اب یہ ہے نمبر 7 حرمت مشاہرت، یعنی داماد اور ساس نے زنا کیا، یا پھر سسر اور بہو نے زنا کیا، تو سسر کے بیٹے کا نکاح سسر کی بہو سے ٹوٹ جائے گا، یہ حرام ہو گئی اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 باتیں ہیں طلاق کے علاوہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کوئی معاملہ اس قسم کا کبھی پیش آئے، ویسے خدا نہ کرے پیش آئے، اگرچہ آئی جائے، تو آپ صحیح عالم سے رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے، صحیح عالم سے، پھر وہ آپ کو باریکی سے مسئلے کا حل بھی نکالے گا اور آپ کو سمجھائے گا بھی. تو اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین.